حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی. سارے لوگ مل کر آئے, حضرت اللہ سے دعا کر دیجئے, اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیں, بے زبان جانور پریشان, پرندے پریشان, زمین پھٹی جا رہی ہے, دراڑیں پڑ رہی ہیں, اللہ رحمت کی بارش برسا دے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو ایک میدان میں نکالا اور دعا کا مضمون باندھا اور کہا, پیارے اللہ بارش برسا دیجئے, اللہ امت کو معاف کر دیجئے, بارش برسا دیجئے. بس ابھی دعا کا مضمون چل ہی رہا تھا, یہاں تک کہ یہ کہہ ڈالا, پیارے اللہ اگر موسیٰ کا مرتبہ آپ کے نزدیک گھٹ گیا ہے تو آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ہیں, جو ہمیں آپ نے خبر دے رکھی ہے, اللہ ان کا واسطہ دے کر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں, اللہ بارش نازل فرما دیجئے. فوراً اللہ پاک نے الہام کیا, وہی بھیجی, اے میرے لاڈلے موسیٰ, نہ تو تمہارا مرتبہ ہمارے نزدیک گھٹا ہے اور نہ نبی آخر الزماں کے واسطے سے مانگی جانے والی دعاؤں کو ہم رد کیا کرتے ہیں. بات در حقیقت یہ ہے, اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جو پچھلے 40 سال سے ہماری نعمتوں کا مقابلہ گناہوں سے کر رہا ہے. ہم رحمت بھیجتے ہیں, ہم نعمت بھیجتے ہیں, رپلائی میں وہ گناہ بھیجتا ہے. ہم اس سے ناراض ہو چکے ہیں, ہم اس سے ناراض ہو چکے ہیں اور اسی کی وجہ سے سب سے بارش کو ہم نے روک دیا ہے. اگر وہ اس مجمع سے اٹھ کے چلا جائے, دفع ہو جائے, دور ہو جائے, ہم ابھی رحمت کی بارش نازل کر دیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام مجمع کی طرف مخاطب ہوئے اور یہ بات ان کے سامنے پیش کی, تم میں سے کون بدبخت ہوا ہے جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, اللہ نے ابھی ابھی وعدہ فرمایا ہے, وہ اگر اٹھ کے چلا جاتا ہے تو بارش نازل ہو جائے گی. اسی کی نحوست سے بارش رکی ہوئی. اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, لیکن جو اصل پاپی اور مجرم اور آروپی تھا وہ تو جانتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی پاپی تو ہو نہیں سکتا. وہ بجائے دوسروں کو دیکھنے کے اس نے اپنے آپ کو پست کیا, پست کیا, پست کیا, ڈاؤن کر لیا, ڈاؤن کر لیا اور پھر کہا, میرے پیارے اللہ آج بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی, اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ میری توبہ, اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے. ندامت کے ساتھ اس نے چند جملے دل ہی دل کے اندر کہے. بس اسی وقت بادلوں کا جمگھٹا آیا اور خوب موسلا دھار بارش ہونی شروع ہوئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, پیارے اللہ وعدے کے مطابق گنہگار بندہ تو ابھی اٹھ بھی نہیں پایا اور آپ نے بارش نازل کر دی. اللہ پاک نے فرمایا, ہاں میرے لاڈلے موسیٰ, جس کی وجہ سے روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے نازل کر دی. پیارے اللہ ذرا دکھا تو دیجیے وہ تھا کون جو 40 سال سے باغی تاغی بن کے زندگی گزار رہا تھا. تو پیارے اللہ نے فرمایا, اے میرے لاڈلے موسیٰ, جب وہ میرا باغی اور طاغی تھا اس وقت میں نے اس کو رسوا نہ کیا, چھپا کے رکھا. آج جب تو میرا وہ ولی بن چکا ہے چند لمحے پہلے, اب میں اس کو کیسے رسوا کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں, میرا اور آپ کا تعلق کیسے کریم رب کے ساتھ, لہذا توبہ اور استغفار کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں, اس رشتے کو مضبوط بنا کے رکھیں اور قدم قدم پر صبح شام. جی ایک روایت کا مفہوم ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب اتنا بڑا گنہگار بندہ کہ نیچے زمین اوپر آسمان اس خلے کو گناہوں سے بھر دے اور وہ کہے اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دیجئے, ایک بار میں اللہ معاف کر دیتے ہیں, تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے. تو اس کا کیا مطلب؟ اور جب ایک مرتبہ میں کام ہو جاتا ہے تو پھر روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنے کی کیا ضرورت مثلاً؟ تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, توبہ اور استغفار کا اصول یہ ہے, جب کوئی بندہ گناہ کے مقابلے میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں, اور جب توبہ اور استغفار بندہ کرتا ہے سامنے گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتے ہیں. اس توبہ استغفار کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے جب سامنے کوئی ڈیلیٹ کرنے والی, صاف کرنے والی کوئی چیز ہے نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو درجات کو بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ لہٰذا کنسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو توبہ استغفار فرماتے تھے وہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا اور محبوب کے درجات بلند کرنے کے لیے وہ تھا. اس لیے شک میں اور ڈاؤٹ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ کیا وقت کے نبی گنہگار تھے کہ وہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. نہیں, میری اور آپ کی ترغیب کے لیے, تشویق کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کے سامنے آیا. لہذا دوستو, توبہ اور استغفار کر کے دو بھی بیٹے چاند سا بن جاؤ.
اور اللہ تعالیٰ کے محبوب مقبول بندے بن کی زندگی گزارو، پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت برستی ہے اور کیسی بگڑی بھی ہماری بنتی ہے۔